بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے یہ جیوگرافی کا لیکچر نمبر 14 ہے، جو کہ آپ کی بکس کے چیپٹر نمبر 8 سے متعلق ہے۔ اس چیپٹر میں آپ پڑھ رہے ہیں یونائٹڈ کنگڈم کے بارے میں، سلطنت متحدہ کے بارے میں، اور آج کا لیکچر سلطنت متحدہ کے ایگریکلچرل اور منرل ریسورسز کے بارے میں ہے۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ سلطنت متحدہ کے زرعی وسائل کیا ہیں اور وہاں پر زراعت کی کیا صورتحال ہے۔ کچھ خاص باتیں جانتے ہیں سلطنت متحدہ کے متعلق۔ UK has a temperate climate with cool and wet winters and warm and wet summers۔ اوورآل دیکھا جائے تو سلطنت متحدہ کی جو آب و ہوا ہے اس کا شمار سرد بارانی آب و ہوا میں ہوتا ہے، اور اس قسم کی آب و ہوا فصلوں کی کاشت کے لیے بہت ہی زیادہ موزوں ہوتی ہے، کیونکہ موسم سرما کے اندر دیکھیے تو بہت زیادہ شدید سردی نہیں ہوتی اور کول اینڈ ویٹ ہوتا ہے، اور موسم گرما کے اندر بھی بہت شدید گرمی نہیں ہوتی اور سمرز جو ہیں وہ وارم اینڈ ویٹ ہوتی ہیں۔ Secondly, a large lowland area suitable for cultivation of various crops is available۔ UK کا ایک کافی بڑا علاقہ جو کہ عمومی طور پر اس کے مشرقی حصے میں موجود ہے، یہ لو لینڈ ایریا یا لو پلینز کہلاتے ہیں، جو کہ زراعت کے لیے بہت ہی زیادہ موزوں ہیں۔ اور اگر کل ملک کے رقبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 69% of all the land in the UK is used for agriculture۔ تو تقریباً 69% رقبہ ایسا بنتا ہے جو کہ زیر کاشت ہے کسی نہ کسی طور پر۔ Less than 5% of its total population is engaged with agriculture۔ اور جتنے بھی وہاں پر لوگ آباد ہیں اور مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں، ان میں سے 5% سے بھی کم افراد ایسے ہیں جو کہ زراعت کے پیشے سے منسلک ہیں۔ 60% of the food consumed in UK is grown in Britain۔ اور برطانیہ کے اندر ہی جتنی بھی خوراک استعمال ہوتی ہے اس کا 60% پیدا ہوتا ہے۔ Agricultural activities occur at rural locations or at countryside۔ اور جتنی بھی یہ کاشتکاری سے متعلق سرگرمیاں ہیں، زراعت سے متعلق جتنی بھی سرگرمیاں ہیں، یہ تمام کی تمام دیہی علاقوں میں کنٹری سائڈ پر سر انجام دی جاتی ہیں۔ UK has a market-oriented, highly developed agri-tech farming sector and skilled farmers۔ اچھا، UK کی زراعت کے بارے میں بہت ہی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ زراعت کا خیال آتے ہی کچھ قدیم طریقوں کی زراعت ذہن میں آتی ہے، کیونکہ عموماً ہم اسی قسم کے گاؤں دیہات دیکھنے کے عادی ہیں، لیکن یونائٹڈ کنگڈم میں جو زرعی شعبہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ ہے، اور خاص طور پہ ایگریکلچر کے لیے ڈیزائن ٹیکنالوجی اور مشینز اینڈ اکوپمنٹس وہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر جو فارمرز ہیں وہ بھی ہائیلی اسکلڈ ہیں، یعنی جو کھیتوں میں کام کرنے والے افراد ہیں، ان مشینری پر کام کرنے والے افراد ہیں، وہ تمام کے تمام تربیت یافتہ ہیں۔ Due to different land use, its agriculture can easily be divided into eastern and western regions۔ اچھا، زراعت کو اب تھوڑا مزید تفصیل سے دیکھنے کے لیے ہم وہاں کی زراعت کو 2 خطوں میں ڈیوائڈ کریں گے، ایک مشرقی خطہ اور ایک مغربی خطہ۔ کس بنیاد پر؟ وہاں کے لینڈ یوز اور زمین کے استعمال اور زراعت کے اندر جو ڈیفرنٹ فارمز ہیں، ڈیفرنٹ ٹائپس کی فارمنگز ہیں، ان کی بنا پر۔ تو دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ کنگڈم میں کتنے ٹائپس کی فارمنگ ہوتی ہے۔
اچھا، وہاں پر ایگریکلچر اور فارمنگ کی ڈیفرنٹ ٹائپس کو سمجھنے کے لیے دوبارہ سے تھوڑا سا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ کون سا میپ ہے؟ بالکل صحیح، یہ فزیوگرافک میپ ہے یونائٹڈ کنگڈم کا۔ اور یہاں پہ جو یہ آپ کو گرین اور یلو کلر نظر آ رہا ہے، گرین کلر تو یقینی بات ہے یہ میدانی علاقوں کو ظاہر کر رہا ہے، اور تھوڑا سا یہ جو یلو کلر ہے یہ اپ لینڈس کو، اور جو یہ آپ کو ڈارک براؤن شیڈ نظر آ رہا ہے یہ پہاڑی، نیم پہاڑی علاقوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو اس کو دیکھنے سے بھی آپ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کون سے ایریاز کے اندر فارمنگ کی کون سی ٹائپ پریکٹس کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو دوسرا یہ نقشہ ہے یہ ظاہر کر رہا ہے یونائٹڈ کنگڈم کے مختلف علاقوں میں بارش کی مختلف مقداروں کو۔ یہ دیکھیے گا، یہ قریب سے دیکھ لیجئے، یہ ڈیفرنٹ بارش کی جو ایوریج ویلیوز ہیں ملی میٹرز میں یہاں پر دکھائی گئی ہیں، اور بلو کے شیڈز جو ہیں وہ زیادہ بارش کے علاقوں کو ظاہر کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے لائٹ ٹو ڈارک براؤن کی طرف جا رہے ہیں تو بارش کی مقدار میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے آپ کو کیا اندازہ ہو رہا ہے؟ اس کو دیکھنے سے بھی تو پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ والے علاقے جو کہ پہاڑی ہیں یا اپ لینڈ ریجنز ہیں، یہاں پر بارش کی مقدار بھی ہمیں مغربی اطراف میں زیادہ نظر آ رہی ہے، اس کے مقابلے میں یہ جو تمام مشرقی علاقہ ہے، اگرچہ یہ میدانی علاقے پر مشتمل ہے، کافی حد تک لو لینڈز پر مشتمل ہے، لیکن کمپیریٹیولی یہاں پر ہمیں بارش کی مقدار کم اور پھر کافی کم دکھائی دیتی ہے۔ یہ والا نقشہ ذرا اور قریب سے بڑا کر کے واضح طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں دکھائی گئی ہیں جی ہمیں فارمنگ کی ڈیفرنٹ ٹائپس، ٹھیک ہے۔ اب ایگریکلچر میں اور فارمنگ میں صرف فصلیں بونے والی زراعت نہیں آتی ہے، بلکہ اس کے اندر جو لائف سٹاک فارمنگ ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، جو ڈیری فارمنگ ہے اسے بھی ہم اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں، جو مارکیٹ گارڈننگ ہے اسے بھی ہم اسی میں شامل کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اورنج کلر جو ہے یہ شیپ کی ریزنگ کے علاقے کو ظاہر کر رہا ہے، یہ والا علاقہ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ زیادہ بارش والا اور پہاڑوں کی اپ لینڈس کی سلوپس کا علاقہ ہے۔ ڈیری فارمنگ زیادہ تر ہو رہی ہے یہاں پر جو دکھائی گئی ہے یہ ڈارک یلو کلر سے۔ پھر جیسے جیسے ہم مغرب سے مشرق کی طرف آتے ہیں، درمیانی علاقے میں جو یہ اس کا علاقہ بن رہا ہے بالکل درمیان میں تقریباً یہاں پہ مکسڈ فارمنگ ہے، مکسڈ فارمنگ، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو گرین ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے، جو گرین کلر ہے، یہ سارا کا سارا ایریبل ہے۔ ایریبل کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر کہ وہ فصلیں کاشت کی جاتی ہیں جن کو کہ ہم وہ فصلیں کہتے ہیں جو کہ کھانے پینے کے استعمال میں آتی ہیں، زیادہ تر اجناس وغیرہ لے لیجئے آپ اس میں۔ پھر ہے جو مارکیٹ گارڈننگ، یہ آپ کو یہ والا نیچے علاقہ نظر آ رہا ہوگا بلو شیڈ میں، مارکیٹ گارڈننگ کا۔ اچھا، مارکیٹ گارڈننگ جو ہے وہ نہ صرف اس علاقے میں ہے بلکہ تمام جو بڑے شہر ہیں وہاں پر اس کے ارد گرد کے علاقوں کے اندر بھی مارکیٹ گارڈننگ بھی ہو رہی ہے، جس کے اندر خاص طور پہ جو فلاورز کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یو کے ایگریکلچر کو جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا اسٹوڈنٹس، ہم ایسٹرن اور ویسٹرن ریجنز میں ڈیوائڈ کر کے دیکھتے ہیں، مشرقی خطے میں اور مغربی خطے میں۔ ابھی ہم نے میپس میں بھی دیکھا ہے تو ان کے بارے میں بھی کچھ اہم نکات یہاں پر ہیں، انہیں ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے جی یو کے کی زراعت کا، یونائٹڈ کنگڈم سلطنت متحدہ کی زراعت جو کہ مشرقی خطے میں واقع ہے، یو کے۔
ایسٹرن لو لینڈز اینڈ پلینز، اس کے اندر یونائٹڈ کنگڈم کا وہ علاقہ شامل ہے جو کہ زیادہ بلند نہیں ہے، وہاں کے پست علاقے یا پھر جو یہاں پر پست میدان پھیلے ہوئے ہیں مشرقی حصے میں، یہ زرعی خطہ ان پر مشتمل ہے۔ ویری لارج فارم لینڈز، یہاں پر بہت بڑے بڑے زرعی علاقے ہیں، فارمز جو ہیں وہ بہت بڑے سائز کے ہیں۔ باقی علاقوں کی نسبت یعنی مغربی علاقوں کی نسبت یہاں پر بارشیں تھوڑا کم ہوتی ہیں، اور the crops grown here are cereals, root vegetables, oil seeds, veggies and forage crops۔ جو یہاں پر خاص خاص فصلیں کاشت کی جاتی ہیں، اگر ان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو یہاں پر سیریلز ہیں مختلف قسم کے اجناس کے اندر، یہاں پر جئی، گیہوں، جو وغیرہ شامل ہیں، اور گندم کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اور ویجیٹیبلز میں، سبزیوں میں دیکھا جائے تو روٹ ویجیٹیبلز یہاں پر جڑ دار فصلیں زیادہ کاشت کی جاتی ہیں، جن کے اندر آلو، شلجم، چقندر، سویٹ پوٹیٹوز جنہیں کہ ہم شکر قندی کہتے ہیں، ان کی بھی کاشتکاری وہاں پر کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آئل سیڈز یعنی خوردنی تیل دار اجناس جو ہوتی ہیں یا ایسے پودے جن کے بیجوں سے تیل حاصل کیا جاتا ہے، وہ بھی وہاں پر کاشت کیے جاتے ہیں۔ پھر ویچز، پلزز، بینز، اس کے علاوہ مختلف قسم کی دالیں اور پھلی دار اجناس بھی وہاں پر کاشت کی جاتی ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس کے پیز اینڈ بینز وغیرہ۔ اور بھی اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر، چونکہ وہاں پر ابھی ہم دیکھیں گے کہ ڈیری فارمنگ اور لائف سٹاک جو ہے اس کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، تو اس قسم کا چارہ اور اس قسم کی فصلیں جو کہ مویشیوں کو کھلائی جاتی ہیں، مویشیوں کو پالنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، تو وہ بھی وہاں پر چارے کے طور پر کافی زیادہ اگائی جاتی ہیں۔ کاشتکاری کے اہم علاقوں کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ٹاپ کراپ پروڈیوسنگ ایریاز ہمیں نظر آتے ہیں ایسٹ اینگلیا، کینٹ، لنکن شائر، ایسٹرن اسکاٹ لینڈ میں۔ ٹھیک ہے، ایسٹ اینگلیا، کینٹ، لنکن شائر اور ایسٹرن اسکاٹ لینڈ جو ہیں، یہ مختلف قسم کی فصلوں کی کاشتکاری کے بے انتہا اہم علاقے ہیں۔ اور اس کے علاوہ زراعت میں اس مشرقی خطے میں پھلوں کو بھی ایک خاص اور نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ مختلف قسم کے پھل جو یہاں پر پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر پیئر، چیریز، اسٹرابیریز، پلم اور ایپلز بہت زیادہ اہم ہیں، یعنی کہ ناشپاتی، چیری، ڈفرینٹ قسم کی بیریز جن میں خاص طور پر اسٹرابیریز اور آلو بخارے وغیرہ اور خوبانی وغیرہ اس طرح کی یہاں پر اہمیت رکھتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ تو یہاں پر جو پھل پیدا ہوتا ہے وہ ہیں سیب، اور تمام پھلوں کی پیداوار کا 65%، 65% جو ہے وہ سیب کی پیداوار پر مشتمل ہے۔ پھلوں کی پیداوار کے عام علاقے ہیں کینٹ اور ایسٹ اینگلیا۔ پھلوں کی پیداوار کے مشہور علاقے جو یہاں پر ہیں وہ ہیں کینٹ اور ایسٹ اینگلیا۔ ٹھیک ہے، یہ تھی کچھ اہم باتیں مشرقی خطے کے بارے میں۔ اور یہ دیکھیے گا یہاں پر آپ ان سلائیڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے جو ایگریکلچرل اکوپمنٹس ہیں وہ یہاں پر فصلوں کی کاشت کے لیے، کٹائی کے لیے اور فصل سے دانے کو علیحدہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ یہاں پر تیل دار اجناس بھی لگائی جاتی ہیں اور گندم اور ڈفرینٹ ٹائپس کے سیریلز بھی، اور یہ بڑی بڑی مشینز بھی آپ کو، ایگریکلچرل مشینز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کے فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں اور بھی بہت سی فصلیں لارج اسکیل پر یہاں پہ کاشت کی جاتی ہیں۔
اب آتے ہیں مغربی خطے کی طرف. تو سلطنت متحدہ کی زراعت کے لحاظ سے مغربی خطے کے اہم نکات کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشرقی خطے سے بہت زیادہ مختلف ہے، اور انہی خصوصیات کی بنا پر ہم اسے علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں، علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں. مغربی خطے میں اپلینڈس ہیں، ان ایون انجولیٹنگ ویسٹرن ایریا ہے. یہ مغربی علاقہ جو ہے یہ ناہموار زمین پر مشتمل ہے، جہاں پہ پہاڑی اور نیم پہاڑی علاقے بھی پائے جاتے ہیں. یہاں پر آپ کو میڈوز اینڈ پیسچر آف گریزنگ لینڈسکیپس نظر آئے گا. یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کی چراگاہیں اور جو بڑے بڑے علاقے اس طرح کی سلوپس والے ریجنز ہیں جہاں پر کہ مختلف قسم کی شیپ اور مختلف قسم کے بیف کیٹل کو پرورش دی جاتی ہے. مور رین فال، یہاں پہ بارش جو ہے وہ مشرقی خطے کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے. نیومرس شیپ اسپیشیز اینڈ بیف کیٹل آر ریزڈ ہیئر. یہاں پر بے شمار اقسام کی، بہترین اقسام کی بھیڑیں پالی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بیف کیٹل یعنی گوشت جن جانوروں سے حاصل ہوتا ہے، مختلف قسم کی گائیں وغیرہ یہاں پر پالی جاتی ہیں. لائف اسٹاک فارمنگ از دا پرنسپل انڈسٹری آف اپلینڈس. ان علاقوں کے اندر جو کہ مغربی علاقوں میں شمار ہوتے ہیں، جو باقی علاقے جنہیں ہم نے پس میدانی علاقے کہا تھا اس کے بالکل اپوزٹ ہیں، یعنی یہ اپ لینڈز ہیں. ان اپ لینڈز کے اندر مویشی پروری جو ہے وہ یہاں کی اہم صنعت سمجھی جاتی ہے. ڈیری فارمنگ از دا سنگل لارجسٹ ایگریکلچرل سیکٹر ان یو کے. اور اگر یو کے کی زراعت کے مختلف سیکٹرز کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صنعت شیر یہاں پر ایک بہت ہی بڑی صنعت کی حیثیت رکھتی ہے. امپورٹنٹ ایریاز فار ڈیری فارمنگ، اور ڈیری فارمنگ کے اہم علاقے جو ہیں وہ ہیں جنوب مشرقی اسکاٹ لینڈ اور مغربی انگلینڈ اور جنوب مغربی ویلز. امپورٹنٹ ایریاز فار ڈیری فارمنگ آر ساؤتھ ایسٹرن اسکاٹ لینڈ، ویسٹرن انگلینڈ اور ساؤتھ ویسٹرن ویلز کے علاقے اہم کہلائے جاتے ہیں صنعت شیر کے لیے، ڈیری فارمنگ کی صنعت کے لیے. یہ دیکھیے آپ کو اس سلائیڈ کے اندر دیکھ کر اس علاقے کے بارے میں، یہاں کے زمین کے نشیب و فراز کے بارے میں، اس رولنگ ہل ٹپوگرافی کے بارے میں کافی کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ کس قسم کی شیپ، کس قسم کے کیٹل جو ہیں وہ یہاں پر کتنے لارج اسکیل پہ آپ دیکھ رہے ہیں پالے جاتے ہیں. اور جو ہم ابھی بات کر رہے تھے صنعت شیر کی، ڈیری فارمنگ کی، تو ڈیری فارمنگ بھی یہاں پر بہت لارج اسکیل پر ہوتی ہے اور یہ بھی ہائیلی میکنائزڈ ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں سلطنت متحدہ میں جو منرل اینڈ انرجی ریسورسز ہیں، جو کانکنی اور جو توانائی کے وسائل ہیں اور دیگر معدنیاتی وسائل یہاں پر پائے جاتے ہیں، ایک نظر ان پر بھی ڈالتے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں یہاں پر پائے جانے والے فاسل فیولز کی طرف. جو ایندھنی ذرائع توانائی ہیں ان کے اندر کول، نیچرل گیس اینڈ پیٹرولیم آر آف ایمنس امپورٹنس ان دا یو کے. سلطنت متحدہ میں کوئلہ، قدرتی گیس اور پیٹرولیم کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے.
35% آف دا فیول انرجی از obtained فرام کول، اور ملک میں جو توانائی کے مختلف ذرائع ہیں ان میں ایندھنی توانائی کا 35% جو ہے وہ کوئلے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اچھا، کوئلے کا یہاں پر صنعتی انقلاب میں بھی بہت ہی زیادہ اہم کردار رہا ہے۔ 70% آف دا کول از مائنڈ فرام یارکشائر، اسکاٹ لینڈ، ساؤتھ ویلز، نارتھمبرلینڈ اینڈ ڈرہم۔ جو 70% کوئلہ ہے جو یہاں پر کانکنی کے ذریعے نکالا جاتا ہے وہ یارکشائر، اسکاٹ لینڈ، ساؤتھ ویلز، نارتھمبرلینڈ اور ڈرہم کے علاقوں سے نکالا جاتا ہے۔ 95% of the natural gas is obtained from the bottom of North Sea, which fulfills 16% of its energy requirements۔ اور بڑی ہی اہم بات کہ قدرتی گیس کا جو 95% ہے وہ کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے؟ وہ بحیرہ شمالی میں سمندر کے نیچے سے، سمندر کی تہہ سے حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ جو ملک میں توانائی کی ضرورت ہے اس کی 16% ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم میٹلز میں دیکھیں، مختلف قسم کی جو اہم دھاتیں وہاں پائی جاتی ہیں، ان میں پریشیس میٹلز آر گولڈ اینڈ سلور، تو بہت ہی زیادہ مقدار میں جو دھاتیں پائی جاتی ہیں ان کے اندر قیمتی دھاتیں بھی موجود ہیں، اور جن میں کہ سونا اور چاندی سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر اہم معدنیات پائی جاتی ہیں ان کے اندر آئرن اور خاص اہمیت کا حامل ہے۔ آئرن اور ویسے تو کم و بیش بہت سارے علاقوں میں پایا جاتا ہے سلطنت متحدہ کے، لیکن پھر بھی کچھ فیلڈز جو ہیں وہ اس کے لیے بہت اہم اور مخصوص ہیں، جن کے اندر لنکن فیلڈ، نارتھمپٹن فیلڈ، آکسفورڈ شائر فیلڈ اور یارک فیلڈ کا نام لیا جاتا ہے۔ جو خام لوہے کے ذخائر پائے جاتے ہیں یا خام لوہا کانکنی کے ذریعے نکالا جاتا ہے وہ لنکن فیلڈ اور نارتھمپٹن فیلڈ، آکسفورڈ شائر فیلڈ اور یارک فیلڈ سے بڑے پیمانے پر نکالا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے یہاں پر، یہ دیکھیے گا، چلے میں آپ کو بھی اس کو انلارج کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ کیا نظر آ رہا ہے اس میں، یہ دیکھیے گا، یہ گولڈ ہے، اور یہ یہاں پہ یہ مائننگ ہو رہی ہے آئرن کی، اور یہ تو آپ نے پہچان ہی لیا ہوگا یہ کول فیلڈز ہیں، اور یہ جو ہے یہ وہاں پر بڑے پیمانے پر عمارتی پتھر بھی پایا جاتا ہے جو کہ کنسٹرکشن میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، دیگر معدنیات میں اگر ہم دیکھیں تو ادر منرلز آر ٹن، کاپر، زنک، مینگنیز، لیڈ، جپسم، چائنا کلے اینڈ بلڈنگ سٹون۔ تو ان کے علاوہ دوسری معدنیات میں یہاں پر قلعی اہمیت رکھتی ہے، تانبا، زنک، مینگنیز اور سیسا، جپسم اور چائنا مٹی جسے کہ ہم چینی مٹی بھی کہتے ہیں، اور عمارتی پتھر کافی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ کچھ خاص پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو بتائے یونائٹڈ کنگڈم کے ایگریکلچرل اور منرل ریسورسز کے بارے میں۔ تھینک یو ویری مچ۔